بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی فوج کے چونکا دینے والے بیان میں اعتراف کیا گیا ہے کہ جس کارروائی میں حماس کے سربراہ کو شہید کیا گیا اس کے اگلے 24 گھنٹوں بعد بھی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ یحییٰ السنوار ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی 828ویں بسلاماج بریگیڈ کا ایک یونٹ بدھ کو رفح کے علاقے تل السلطان میں معمول کی گشت پر تھا، جس کے دوران اسرائیلی فوجیوں کو 3 مسلح جنگجوؤں کی موجودگی کی اطلاع ملی جو فوج کو دیکھ کر ایک کے بعد دوسری عمارت میں چھلانگ لگا رہے تھے اور مقابلہ کرتے جا رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے ایک عمارت میں تینوں کو محصور کر دیا، جن میں سے 2 شہید کر دیے گئے۔ عمارت میں بھیجے گئے ڈرون میں ایک زخمی جنگجو کو دیکھا گیا۔ اسرائیلی فوج نے اس آخری جنگجو کو بھی نشانہ بنایا اور اسے معمول کی ایک کارروائی اور جنگجوؤں کو عام مزاحمت کار سمجھ کر باڈیز لیے بغیر واپس چلے گئے۔ بعد میں اسرائیلی فوجی کارروائی مکمل کرنے کے لیے اگلے روز واپس آئے اور باڈیز کو دیکھا تو ایک باڈیز کی یحییٰ السنوار سے مشابہت نظر آئی، جس پر تینوں باڈیز کو اسرائیل لے جانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن پھر فوجیوں نے سوچا کہ ممکنہ طور پر یہ حماس کا کوئی ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے باڈی لے جانے کی بجائے ایک انگلی بھیج دی گئی۔ ایسا دوستو اسرائیلی فوجیوں کا کہنا ہے، جو کہ حقیقت کے بالکل بھی قریب نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی فوجی کہانیاں گڑھنے اور جھوٹ گھڑنے میں بہت ماہر ہیں۔ مار کھانے کے بعد بھی اپنے اتحادیوں کو اپنے کارنامے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ بہرحال انگلی کا فورینزک ٹیسٹ اور ڈی این اے سے جمعرات کی رات تصدیق ہوگی کہ جس شخص کی تلاش میں سال بھر سے در در کی خاک چھانی جا رہی ہے، وہ باڈی اسی یحییٰ السنوار کی ہے۔ اس تصدیق کے بعد مزید نفری طلب کی گئی اور پورے علاقے کا محاصرہ کر کے ایک محفوظ راہداری بنائی گئی، جس کے ذریعے باڈیز کو اسرائیل منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فوجیوں کو معلوم نہیں تھا کہ جن جنگجوؤں کا وہ تعاقب کر رہے ہیں ان میں یحییٰ السنوار بھی ہے۔ کارروائی کے دوران یحییٰ السنوار کے اپنے صرف 2 محافظوں کے ساتھ ملنے پر اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ وہاں یرغمالی نہیں تھے جنہیں یحییٰ انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یحییٰ السنوار کے مختصر سے دستے میں رہتے تھے تاکہ یا تو کسی کا دھیان نہیں جائے یا پھر ان کے متعدد محافظ شہید ہو گئے تھے اور وہ زندہ بچ جانے والے صرف 2 محافظوں کے ساتھ تھے۔ یحییٰ کی شہادت کے اسرائیلی فوج کے اعلان کے چند منٹوں کے اندر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تصاویر میں ایک باڈیز دکھائی گئی جس کی یحییٰ السنوار سے کافی مماثلت تھی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد تمام ضروری ٹیسٹ کروائے گئے۔ ان ٹیسٹوں میں زیادہ وقت نہیں لگا اور جمعرات کی رات اسرائیل نے اعلان کیا کہ باڈیز کے دانتوں کے ڈی این اے سے تصدیق ہو چکی ہے کہ باڈی یحییٰ السنوار کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اگرچہ یحییٰ السنوار کو ٹارگٹ آپریشن میں شہید نہیں کیا گیا، لیکن کئی ہفتوں سے رفح کے تباہ حال علاقوں میں ان کی تلاش جاری تھی، کیونکہ انٹیلیجنس نے یہاں ان کی موجودگی کا اشارہ دیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہم نے یحییٰ السنوار کے گرد اتنا گھیرا تنگ کر دیا کہ وہ رفح تک محدود ہونے پر مجبور ہو گئے اور بالآخر ہم نے انہیں جا لیا، لیکن یہ سب اتنا غیر متوقع اور آسان ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ روس نے تحریک حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کی شہادت پر شدید رد عمل دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس وقت اپنی کارروائیاں انجام دے رہا ہے، مگر ہمارے لیے سب سے تشویشناک چیز وہ نتائج ہیں جو ہم نہتے فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں دیکھ رہے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ جو کچھ غزہ اور لبنان میں ہو رہا ہے وہ نہایت ہی پریشان کن ہے۔
ایران نے غزہ میں صہیونی حکومت کی بربریت کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے نام ایک خط لکھا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ اسرائیلی حکومت عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے اور اس کی مسلسل جارحیت پورے خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ سلامتی کونسل ان جرائم کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتی۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے مزاحمتی گروہوں کی حمایت مکمل طور پر جائز اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے۔ جب تک صہیونی حکومت اپنے غیر قانونی قبضے اور پرتشدد جارحیت کو جاری رکھے گی، مزاحمت جاری رہے گی، اور ایران ان مزاحمتی گروہوں کی حمایت جاری رکھے گا جو غاصبانہ قبضے اور جارحیت کے خلاف اپنی سرزمین اور عوام کا دفاع کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ غزہ، لبنان اور شام میں جارحیت اور جنگی جرائم سے روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے اور اسرائیل کو سلامتی کونسل کی تمام متعلقہ قراردادوں پر عمل کرنے پر مجبور کرے۔ ایران نے کہا ہے کہ علاقے کے حالات بہت حساس ہیں اور اس علاقے کے سبھی ملکوں کو یہ تشویش ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ یہ حالات ان جارحیتوں اور جرائم کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں کہ جن کا غاصب صہیونی حکومت غزہ اور لبنان کے خلاف ارتکاب کر رہی ہے۔ ان حملوں اور جارحیت کی بندش علاقائی اور عالمی مطالبہ ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ علاقے اور دنیا کے سبھی ممالک اور بین الاقوامی ادارے اور تنظیمیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ لبنان پر حملے روکے جائیں اور جنگ بند ہو تاکہ ان حملوں سے دربدر ہونے والے جنگ زدہ مہاجرین تک امداد پہنچائی جا سکے۔ ایران کا کہنا تھا کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم اور علاقے کے سبھی ممالک کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ صہیونی جارحیت اور جرائم کو روکا جا سکے، لیکن مغربی ممالک نئی پابندیاں لگا کر کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ مغربی ممالک اچھی طرح جانتے ہیں کہ پابندیاں کبھی بھی راہ حل نہیں رہیں اور ایران اور مغرب کے درمیان مسائل کو ہرگز حل نہیں کر سکتی بلکہ مشکلات میں اضافہ ہی کریں گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپی ملکوں نے ایران کے خلاف جو نئی پابندیاں لگائی ہیں ان میں ان عام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے علاقے میں کشیدگی کم کرنے میں کتنی مدد ملے گی؟ کچھ بھی مدد نہیں ملے گی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائمز نے شیخ حسینہ واجد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ حسینہ واجد اگست کے مہینے میں طلبہ کی قیادت میں ہونے والے زبردست احتجاج کے بعد اقتدار سے الگ ہو کر ہندوستان فرار ہو گئی تھیں۔ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل ICT نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو گرفتار کرنے اور 18 نومبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے علاوہ 45 دیگر افراد کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے ہیں جس میں سابق وزیر اعظم کے قریبی ساتھی بھی شامل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ کئی مہینوں کی ملک گیر طلبہ تحریک کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد 5 اگست کو اپنی حکومت کے معزولی کے روز ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ حکومت مخالف طلبہ تحریک میں 700 سے زائد افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہو گئے تھے، جس کی ذمہ داری شیخ حسینہ واجد، ان کے وزراء اور رہنماؤں پر عائد کی جا رہی ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کی معزولی کے بعد فوج نے ملکی امور چلانے کے لیے ایک عبوری کابینہ تشکیل دی تھی جس کے سربراہ نوبل انعام یافتہ محمد یونس ہیں۔ اس کابینہ میں محمد یونس کے علاوہ ریٹائرڈ فوجی، طلبہ تحریک کے سرکردہ رہنما اور دیگر جماعتوں کے ارکان شامل ہیں، تاہم شیخ حسینہ واجد کی جماعت کا کوئی رکن شامل نہیں ہے۔ ایران نے اپنے 3 جزیروں تم بزرگ، تم کوچک اور ابو موسیٰ کے بارے میں یورپ کی مداخلت پسندانہ اور بے بنیاد دعوے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ یہ تینوں جزیرے ہمیشہ سے ایران کے تھے اور ہمیشہ ایران کے ہی رہیں گے۔ ایران نے یورپی یونین اور خلیج فارس تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان میں ان تینوں ایرانی جزیروں کے بارے میں بے بنیاد دعوے دہرائے جانے کی
سخت مذمت کی ہے اور اسے یورپی یونین کے رکن ممالک کی جانب سے حکومتوں کی عرضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلیٰ کے احترام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے منشور کی پابندی نہ کیے جانے کا واضح ثبوت قرار دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ علاقے کے بعض ممالک عالم اسلام، مغربی ایشیا اور دنیا کی تازہ ترین صورتحال یعنی فلسطینی عوام کی نسل کشی اور لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے ایک پڑوسی ملک کے خلاف غلط اور بے بنیاد دعوے کر رہی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ مغربی ایشیا کے علاقے میں یورپ کی تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو کی خبیث پالیسی کا دور ختم ہو چکا۔ اسرائیلی فوج نے ایک کارروائی میں حماس کے سربراہ یحییٰ السوار کو شہید کر کے ان سے برآمد ہونے والی اشیاء کی تصاویر شائع کی ہیں۔ شہادت کے وقت ان کے قریب ہی ایک پستول پڑا ہوا تھا جو 2018 میں یحییٰ السوار نے ایک جھڑپ میں مارے گئے اسرائیلی فوج کے آفیسر سے چھینا تھا۔ یحییٰ السوار سے ایک کتابچہ، تسبیح، گھڑی، ٹافیاں، ٹیپ اور اخراجات کے لیے 1600 اسرائیلی شیکل یعنی $430 ملے تھے۔ ان چیزوں کے علاوہ یحییٰ السوار سے ان کے زیر استعمال کلاشنکوف، 2 میگزین، ہینڈ گرینیڈ رکھنے والی فوجی بیلٹ اور دیگر فوجی سامان بھی ملا تھا۔ یحییٰ السوار کی شہادت کے وقت دوستوں اکیلے ہونے سے اسرائیلی فوج کا یہ الزام جھوٹا ثابت ہو گیا کہ حماس کے سربراہ نے اپنی جان بچانے کے لیے یہودی یرغمالیوں یا فلسطینی پناہ گزینوں کو انسانی ڈھال بنایا ہوا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یحییٰ السوار نے اپنی آخری ایام خوراک اور محافظوں کے جھرمٹ کے بغیر اور بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گزینوں سے دور گزارے۔ لاہور میں طلبہ کیس سے متعلق فیک نیوز پھیلا کر ہنگامے کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیک نیوز پھیلا کر ہنگامے کرنے کے خلاف کیس کا تحریری حکم بھی جاری کر دیا جو کہ 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے موقف اختیار کیا کہ فیک سوشل میڈیا مہم شروع کی گئی جبکہ زیادتی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور آئی جی پنجاب نے رپورٹ جمع کروائی کہ اس حوالے سے انکوائری شروع کر دی ہے۔ آئی جی پنجاب نے بتایا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی شناخت کی گئی ہے اور ذمہ داران کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے بتایا کہ مجموعی طور پر 38 سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے تسلیم کیا کہ پولیس نے پنجاب یونیورسٹی طلبہ خودکشی کیس کی ذمہ داری سے ڈیل نہیں کیا۔ پولیس نے اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے اور مکمل رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے گی۔ رجسٹرار نے تسلیم کیا کہ عدالتی نوٹس کے بعد رپورٹ تیار کی گئی چونکہ یہ مسئلہ سوشل میڈیا فیک نیوز اور طالبات سے جڑا ہوا ہے، اس لیے پوری احتیاط سے ڈیل کرنا چاہیے۔ طالبات کی حفاظت اس عدالت کی اولین ذمہ داری ہے۔ تحقیقاتی ادارے کسی کو ہراساں کیے بغیر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تحقیقات مکمل کریں۔ تحریری حکم میں لکھا گیا ہے کہ اگر کسی طالب علم کے پاس مذکورہ واقعات کے حوالے سے حقائق ہیں تو وہ ایف آئی اے یا دیگر اتھارٹی سے رجوع کر سکتا ہے۔ ایف آئی اے اور دیگر اتھارٹیز پر لازم ہے کہ وہ طالب علموں کا بیان ریکارڈ کریں۔ یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ کسی بھی شخص سے زبردستی بیان نہیں لیا جا سکتا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں ایک حملے کے دوران حماس کے سربراہ یحییٰ السوار کی شہادت کے دعوے کے فوراً بعد ایران کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یحییٰ السوار کی شہادت سے فلسطین میں مزاحمت کو مزید طاقت اور مضبوطی ملے گی۔ ان کی شہادت فلسطینی جوانوں اور بچوں کے لیے یحییٰ السوار مزاحمت کے ایک رول ماڈل اور روشن مثال کے طور پر ابھریں گے۔ فلسطین کی نئی نسل یحییٰ السوار کے راستے پر چلتے ہوئے فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی۔ یاد رہے دوستو، یہ بیان اسرائیلی فوج کے ایک حملے میں یحییٰ السوار کی شہادت کے دعوے کے محض چند گھنٹوں کے بعد سامنے آیا ہے، جبکہ حماس نے بھی ان کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔
متحدہ عرب امارات کی عدالت نے خاتون کی جانب سے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں عدالت نے فرینڈز کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جانے کی اجازت نہ دینے پر غیر ملکی خاتون کی جانب سے طلاق کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ درخواست میں خاتون نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر جانا چاہتی ہے، لیکن اس کا شوہر اجازت نہیں دے رہا۔ دوسری جانب غیر ملکی خاتون کے شوہر نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی اور بیوی کے ساتھ بیٹے کے لیے بھی مناسب رہائش کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ خرچ بھی وقت پر دیتا ہوں، جبکہ بیٹے کی معذوری کے باعث ہم دونوں کا ہر وقت اس کے پاس رہنا بہت ضروری ہے۔ خلیجی عدالت نے خاتون کی جانب سے طلاق کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ خاتون عدالت کے سامنے شوہر کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ عدالت نے مزید کہا کہ غیر ملکی خاتون یہ بھی واضح نہیں کر سکی کہ وہ شوہر کی جانب سے باہر جانے پر روکنے سے اسے کیا نقصان ہوگا اور ایسا کرنے سے اس کی زوجیت کیوں ختم کی جائے۔ الو کے بچے ہمیشہ الٹے منہ سوتے ہیں مگر اس کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان دنوں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو کی دھوم مچی ہوئی ہے جس میں بالآخر اس کی وجہ بتا دی گئی ہے۔ یہ ویڈیو معروف صحافی اور مصنف مارک ریس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے، جس میں الو کے ایک بچے کو الٹے منہ سوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو کے کیپشن میں مارک ریس بتاتے ہیں کہ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ الو کے بچے اوندے منہ کیوں سوتے ہیں۔ مارک ریس لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الو کے بچوں کا سر بہت وزنی ہوتا ہے، لیکن اس کی مناسبت سے اس کا جسم بہت ہی کمزور اور لاغر ہوتا ہے جو ان کے سر کا وزن نہیں اٹھا پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ الو کے بچے الٹے منہ سوتے ہیں۔ مارک ریس کی یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور صارفین اس پر مختلف تبصرے کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ آپ کی ٹویٹ معلوماتی بھی ہے اور افسردہ کر دینے والی بھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔